رات میں پاکستان سے مخاطب ہوں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں. آج جعلی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنی تقریر کی، اور یہ وہ وزیر اعظم ہے جو کہ فارم 47 کی بنا پہ اس ہاؤس کا ممبر بنا. بیرسٹر گور صاحب نے اور میں نے پہلے دن پہ جس دن حلف برداری تھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ اسٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ کے آرٹیکل 51 کے تحت آپ کا الیکشن آف اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر یا پھر آپ کا وزیر اعظم کا نہیں ہو سکتا جب تک ہماری ریزرو سیٹ خواتین کی مکمل نہیں ہوتی. اسپیکر نے اس چیز کو کچلا اور ناجائز طور پہ رولنگ دی کہ وہ ہو سکتا ہے. جس وقت شہباز شریف کی نامینیشن پیپرز اس نے دائر کیے تو وہاں پہ بھی میں نے اپلیکیشن دائر کی اور اس پہ آبجیکشن دائر کی جو کہ اسپیکر نے نہیں مانی. اور وہ آبجیکشن یہی تھی کہ شہباز شریف اس ہاؤس کا ممبر ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ فارم 47 کے ذریعے جعلی طور پہ اس ہاؤس میں آیا ہے. اور آج جو شہباز شریف نے تقریر بھی کی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی پلان ملک کو چلانے کے لیے نہیں ہے. اور میں نے اپنے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنی تقریر پہ اس چیز کا ذکر کیا کہ شہباز شریف کی تقریر لگتا ہے کہ کسی ریٹائر ہونے والے سیکشن آفیسر صاحب نے لکھی ہوگی، اور وہ بھی کوئی آج سے 25 سال پہلے جو منصوبے تھے وہ انہوں نے نکال کے وہاں پہ رکھ دیے. شہباز شریف کی ہائی لائٹ سپیچ کی یہ تھی کہ ہم لوگ ٹیوب ویل کا سوچیں گے کہ ہم لوگ کسانوں کو کس طرح ٹیوب ویل دیں گے، طریقہ کار دینا، کس طرح اس کو عملی جامہ پہنانا، وہ ان کے پاس نہیں تھا. اس کی وجہ کہ ان کے پاس ملک چلانے کا طریقہ کار یا منصوبہ ہے ہی نہیں. یہ چور مارکا دوم حکومت ایک بار پھر بننے جا رہی ہے. PDM 2 حکومت ہے، ان کا ایک ہی موٹو ہے، ایک ہی نعرہ ہے، چوری کرو تے پھٹو. اس کے علاوہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. ملک پہ قرضہ شہباز شریف کے بقول 80 ٹریلین روپیز تک پہنچ گیا ہے. ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز تیزی سے گر رہے ہیں، 7-8 ارب ڈالر پہ ہے، اور اگلے 1.5-2 مہینے میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ کے ہمارے بانڈ پیمنٹس آ رہی ہیں. ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. 86% ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا حجم کم ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا. ہماری جو چلتی ہوئی معیشت تھی 6% گروتھ ریٹ سے جو معیشت بڑھ رہی تھی، ریل پہ تھی، پیسوں کی کاروبار بڑھ رہا تھا، انڈسٹری چل رہی تھی، ملازمتیں آ رہی تھی، وہ سب کے سب بند ہو کے اور منفی گروتھ ریٹ پہ GDP ختم ہوا. یعنی کہ معیشت کا حجم سکڑ گیا، یعنی کہ آپ کے ملازمتیں کم ہوئی، بے روزگاری بڑھی، مہنگائی بڑھی. بجلی پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ آج 85 روپے یونٹ سے تجاوز کر رہی ہے، روپے 280 پہ ہے، مزید آگے چڑھے گا. ملک خسارے میں ہے، پر ان لوگوں کو کیا پتا کہ ملک کو کیسے چلانا. یہ تو صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان کو شدید نقصان پہنچانے کے سلسلے کے لیے یہ اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس حکومت کے پاس کوئی اکنامک پلان نہیں ہے، کوئی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا پلان نہیں ہے. ایک ملک میں معیشت تب چل سکتی ہے جہاں پہ رول آف لا ہو، جہاں پہ امن و امان ہو، جہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہوں، جہاں پہ سرمایہ کار کو پتا ہو کہ اس کے پیسہ محفوظ ہے. یہاں پہ تو کسی قسم کا پیسے کا تحفظ ہی نہیں. یہاں پہ آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں. یہاں پہ آپ کی صوبائی حکومتیں نگران وہ آئین کی خلاف ورزی کر کے ان کو چلایا گیا ہے. یہاں پہ
ہر قسم کے آئین کے پرخچے اڑائے گئے ہیں. کون سا سرمایہ کار آ کے اس ماحول میں کام کرے گا؟ IMF کے حوالے سے ہم نے پھر واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے قائد عمران خان صاحب ہمیشہ پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور ہماری ایک ہی شرط تھی کہ وہ پیسہ جو قرضے کے طور پہ لیا جائے وہ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیا جائے. جس حکومت کو عوام نے اپنا جینوئن اصلی ووٹ دیا ہے وہ آ کے یہاں پہ وہ ڈیپ سیٹڈ ریفارمز کرے، وہ سسٹم کو تبدیل کرے، بہتری لائے. وہ یہ چور مار کا دوم حکومت نہیں کر سکتی. ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ ابیلٹی نہیں ہے. لہٰذا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو فارم 47 کا یہاں پہ ڈرامہ رچایا گیا، پاکستان کی مختلف ادارے اور NGOs ہیں، جوڈیشل انکوائری ہو اور اس کی تہہ تک پہنچا جائے کہ یہ فارم 47 کیوں اور کس وجہ سے تبدیل کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی 180 سیٹیں بنتی ہیں فارم 47 کے ذریعے، اور اس میں ریزرو سیٹیں بنائیں تو 245 سیٹیں قومی اسمبلی میں بنتی ہیں. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر غور صاحب. تھینک یو جی. عمر صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں صرف ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ڈسپائٹ آل ریزرویشن جو ہمارے ہیں اور ہم نے اس کا تذکر کیا ہے اس پارلیمان میں، چاہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے 47 فارم کے ممبران صاحبان ہیں، چاہے وہ ہمارے ریزرو سیٹس ہیں، ان سب کے باوجود ہم ڈیموکریٹک پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے بھی باوجود کہ ہماری وہ بہنیں ابھی تک جیلوں میں ہیں، ہمارا لیڈر جیل میں ہے جس کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر بھی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج اسپیچ ہو گئی، میرا یہ خیال تھا شاید اسپیچ کے بعد ہمیں اس پریس کانفرنس کی ضرورت بھی نہ ہوتی، لیکن 1 گھنٹہ اسپیچ کی ہے تقریباً شہباز شریف نے جس کو لائیو دکھایا گیا. 2 گھنٹے اسپیچ کی ہے عمر صاحب نے جس میں کئی جگہوں پہ بلیک آؤٹ کیا گیا. ہماری اسٹرانگ ریزرویشنز ہے اس پہ اور شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. عمر صاحب کی اسپیچ میں الحمدللہ ہی از پرائڈ آف دا پارلیمنٹ، اور خان صاحب نے ان کو چنا ہے. ان کے ساری تقریر میں سنگل لفظ ایسا نہیں ہوا جس پہ اسپیکر صاحب یا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا ہو کہ میں اس لفظ کو حذف کرتا ہوں. اس کے باوجود ہمیں لائیو کوریج نہ دینا، ہمیں اس کے باوجود ڈسکریمنیٹ کرنا، اس پہ ہماری شدید تحفظات ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ہم نے ان کو